بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكريم المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دوستان عزیز، آپ سب کو اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ولادت باسعادت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک درود پڑھ لیجئے گا بابا سے بلند آئمت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز ہے کہ پروردگار عالم آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں کائنات کے سبھی مغموم دلوں کو شاد فرمائے انشاءاللہ. ایک بابا سے بلند درود پڑھنے آل محمد کی ذات میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامنے یقیناً جشن کو شروع ہوئے کافی دیر گزر چکی اور آپ کے چہروں سے تھوڑی تھکاوٹ کا اظہار مجھے دکھائی دے رہا ہے. وہ آپ تو جانتے ہیں لاہور شہر میں تو معروف ہے کہ جشن نہ پڑھے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں، جشن تو منائے جاتے ہیں. لہٰذا آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ آل محمد کا جشن ہے. ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد صلی اللہ محمد محمد جزاک اللہ. حضرات سامنے لہذا جشن منائے جاتے ہیں. جتنی دیر سلسلہ گفتگو جاری رہے آپ کے چہروں پہ رونق رہنی چاہیے، چہروں سے اظہار ہو کہ ہماری عید ہے، ہماری خوشی ہے. اور جن کے اندر خوشی ہونا انہیں بتانے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے، چہروں سے یہاں ہو جاتا ہے کہ خوشی ہے. اور ہم تو ایک علی کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی تو علی ہیں جس کا ہم جشن منانے بیٹھے ہیں. نام علی ہے، کردار رضا ہے. میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ لطفاً. یہ نام علی ہے، کردار رضا. ابھی میں دوستوں کو بتا رہا تھا گاڑی میں آتے ہوئے، وہ میں نے 4 اشعار دیکھے ہیں. مولانا نجم سبطین حسنی صاحب آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت شاعر ہیں. خدا کرے کہ میں پیش کر سکوں. 4 مصرے انہوں نے، کیونکہ جشن ہے تو جشن میں اشعار بہرحال لطف دیتے ہیں. کیا ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اسی تھیم کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں مظہر کنز خفی نور جلی آیا ہے. جو دوستان الفاظ کو پہچانتے ہیں وہ ضرور ساتھ دیں گے. مظہر کنز خفی نور جلی آیا ہے، 8واں ملک ولایت کا ولی آیا. مظہر کنز خفی نور جلی آیا ہے، 8واں ملک ولایت کا ولی آیا ہے. ضامن و سامن کردار محمد بن کر تیسری بار زمانے میں علی آیا. یا علی، تیسری بار زمانے میں علی آیا. میں ایک طالب علم ہوں، آپ کو طالب علمانہ سی دعوت ہے، آپ تاریخ پڑھیے. نام محمد
اور نام علی، یہ وہ دو مقدس نام ہیں جن کا ظاہراً تحفظ بھی آل محمد نے کیا۔ اٹھا کے دیکھیے، راویوں کے نام اٹھا کر دیکھیے، آپ کو مختلف رجال کی کتابیں ملیں گی۔ آپ علماء سے پوچھئے، سواد اعظم کی رجال کی کتابیں کھولیے، آپ بتائیے کتنے راویوں کے نام آپ کو علی ملیں گے یا محمد ملیں گے؟ زمانہ یہ نام رکھتا نہیں تھا، آل محمد نے رکھ رکھ کے منوایا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ نے تو سن رکھا ہوگا، معروف روایت ہے، یزید ملعون کا دربار ہے، سامنے آل محمد کا قافلہ کھڑا ہے۔ جب اس کے سامنے امام کی ذات آئی نا، آپ کے اور میرے چوتھے امام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد علی، اس ظالم نے پوچھا حسین کا بیٹا ہے، بچ گیا ہے، کربلا میں قتل نہیں ہوا، نام کیا ہے؟ بتانے والے نے ساتھ سے بتایا ان کا نام علی ابن حسین، یہ علی بن حسین۔ اس نے کہا مجھے رپورٹ یہ ملی ہے کہ علی نام کا بیٹا حسین کا کربلا میں قتل ہو چکا، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، حسین ابن علی کے دو بیٹے ہیں جو کربلا میں قتل ہوئے اور وہ دونوں کا نام علی تھا۔ اب یزید تعجب سے کہنے لگا کتنی عجیب بات ہے، دو بیٹے حسین کے قتل ہوئے وہ بھی علی تھے، یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ بھی علی ہے، کیونکہ نام تو سب کے علی ہیں، کوئی اکبر ہے، کوئی اصغر ہے، کوئی اوسط ہے، نام تو اصل میں علی ہے۔ آج بھی اگر دو سگے بھائی ہوں یا دو بھائی ہوں اور دونوں کا ایک سا نام ہو، یہ تقریباً ناممکن بات ہے۔ ایسا نہیں آپ کے ہمارے یہاں رائج ہی نہیں ہے، ہمیشہ بیٹے اگر کسی ایک گھر سے تعلق رکھتے ہیں نام مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہ تعجب سے مولا زین العابدین سے پوچھنے لگا عجیب بات ہے، تم سب بھائیوں کے نام علی تھے، جو کربلا میں قتل ہوئے وہ بھی علی، تمہارا نام بھی علی، کوئی اور نام نہ ملا تھا؟ تو ایک مرتبہ امام نے دیکھیے دربار یزید میں بھی علی کے فضائل کس انداز میں گونجتے ہیں، آپ نے فرمایا تو 3 کی بات کرتا ہے، تجھے 3 پہ تعجب ہے؟ میرے بابا فرماتے تھے اللہ مجھے 100 بیٹے دے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں۔ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے یہ حسین ابن علی کے دل کی چاہت ہے کہ ہر وقت گھر میں علی 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 ہونا چاہتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو حضور یہ وہ ہستی ہے جو نام کا علی۔ دیکھیں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو کروں، قرآن کی کوئی آیت پیش کروں یا میں کوئی دیگر کہیں سے گفتگو کا آغاز کروں، جشن تو ہم منا لیں گے، میں چلا بھی جاؤں گا اور بعد میں آپ سوچیں گفتگو کیا ہوئی تھی، کس موضوع اور عنوان پر ہوئی تھی۔ تو کیوں نہ ایسی گفتگو کی جائے کہ جس میں فضائل کا بھی پہلو بھی ہو اور ہم اس امام کی عظمت کو درک کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ہے اجازت دی آپ دوستان کی؟ آپ کی سماعتوں میں ہمت ہے کہ میں مولا رضا کا ذکر کر سکوں؟ دیکھیے کسی بھی امام کو سمجھنے کے لیے نا بظاہر بدقسمتی سے ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری گفتگو اور مجالس سن کے کہ شاید ہمارا واقعی 2-3 ائمہ سے گزارا ہو جاتا ہے، ایک آدھ امام فضائل کے لیے، 1-2 امام مصائب کے لیے ہماری تقریروں کا گزارا ہو جاتا ہے، پر یاد رکھیں کوئی تو خدا کی مصلحت ہوگی کہ تعداد 12 ہوئی۔ وہ خدائے لم یزل جو کوئی کام بھی غیر ضروری یا زائد بر ضرورت نہیں کرتا، اس نے 12 ائمہ قرار دیے ہیں، یا دوسرے انداز میں کہوں اس نے زمانے میں 12 محمد بنائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا میرا گزارا 2-3 سے ہو سکتا ہے، مشیت الہی کا گزارا نہیں ہوتا 12 کے بغیر۔ توجہ ہے؟ کسی بھی امام کی اگر عظمت کو درک کرنا ہے نا دوستو، تو لازم ہے کہ ان حالات پر غور کیا جائے جن حالات میں وہ وقت کا محمد زمانے میں آیا تھا۔ توجہ ہے دوستو؟ اس ماحول کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس وقت کے علی نے وقت کی سفین لڑی کیسے، اس وقت کے حسن نے وقت کے شاطر کا مقابلہ کیا کیسے تھا، اس وقت کے حسین نے وقت کی فکری کربلا کو لڑا کیسے۔ میں بالیدہ فکر افراد دیکھ رہا ہوں، چہرے وہ ہیں جو مجالس سننے کے عادی ہیں، میری گفتگو ضائع نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں مولا رضا کا زمانہ کیا تھا؟ یہ زمانہ ہے مامون الرشید کا زمانہ۔ مامون الرشید بنو عباس کا وہ خلیفہ ہے، دیکھیں دشمن شناسی بڑی لازمی، آپ دشمن کو درک کریں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ وقت کا علی کیسا علی تھا۔
مامون الرشید تاریخ خلفاء کے شاطر ترین خلیفوں میں شمار، حتیٰ اسے حاکم شام سے نسبت دی گئی بنو عباس، یقیناً میری بات پہنچ گئی ہو کہ یہ مزاج کا وہ تھا مگر بنو عباس، اس کا ایک عجب اور اس کی روش بڑی ہٹ کے تھی۔ ان حالات کو سمجھیے گا، میں فضائل کا پہلو بیچ میں رکھوں گا مگر یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں اور ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہارون رشید یہ آپ کے اور میرے 7ویں امام کا قاتل ہے، خدا کی اس ملعون پر لعنت ہو۔ اس بدبخت کو خدا نے زندگی میں ہی سزا دے دی، یہ ان خلیفوں میں سے تھا جسے آخرت میں تو جہنم ہے ہی، خدا نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ اس نے آج 7ویں امام کو تو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس کا اپنا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ اس کا ایک بیٹا مامون، ایک بیٹا امین، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ مامون تھا اجمی ماں سے، مامون کی ماں فارس سے تھی، ایرانی نسل تھی۔ جو امین تھا وہ عربی نسل ماں کا بیٹا تھا۔ اس کے یہ 2 بیٹے تھے۔ ہوا کیا، اس نے اپنی زندگی میں اختلافات سے بچنے کے لیے، اس نے دیکھا دونوں بیٹوں کا مزاج مختلف ہے، اس نے اپنی پوری ریاست کو دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھی اس نے دی امین کو، آدھی اس نے دی مامون کو۔ دونوں کو بانٹ تو دی مگر نتیجہ کیا نکلا، ان دونوں نے اسے دنیا میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ ایک انتہائی گھٹیا سے قصبے میں انتہائی ذلت کی زندگی جی کے مر گیا۔ اب جیسے اس کی سانس اکھڑی تو بیٹوں کا معاملہ کیا ہوا، تاریخ اٹھا کر پڑھیے گا۔ دونوں بیٹے ایک دوسرے کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے تلواریں لے کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ اب لشکر کے 2 حصے ہو گئے۔ جتنا عالم اسلام کا جو اس وقت کا لشکر تھا، جتنے عربی النسل تھے وہ امین کے ساتھ ہو گئے، اور جتنے ایرانی النسل لشکر تھا وہ مامون کے ساتھ ہو گئے۔ بات پہنچ رہی ہے نا دوستان عزیز، ان باتوں کو سمجھنا بڑا لازمی۔ مامون اور امین دونوں میں جنگ ہوئی، جنگ بڑی شدید تھی۔ مامون نے امین کو قتل کیا، قتل کر کے اس نے پورے عالم اسلام پر قبضہ کر دیا۔ حضور بات سن لی، اب جملے کا لطف آئے گا، مجھے اندازہ ہے جشن ہے لہٰذا انفارمیشن ضرور دینی ہے، فضائل کے پیراہے میں دینی ہے۔ علامہ ذیشان جوادی مرحوم صاحب نقوش عصمت، انہوں نے نقوش عصمت میں ایک بڑا لطیف جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں حیف ہے دنیا کے اقتدار پر، لطف آئے اگر جملہ پہنچ سکے تو، فرماتے ہیں حیف ہے دنیا کے اقتدار پر کہ ایک باپ نے دنیا کی جاگیر 2 بیٹوں میں تقسیم ہوئی تو قتل کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی۔ فرماتے ہیں سلام ہے اس گھرانے پر، اللہ کے نبی نے خدا کی جنت 2 بھائیوں میں بانٹی، کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا۔ میرے ساتھ رہیے گا، بڑا لطف آئے گا دوستوں۔ یار توجہ ہے دوستان عزیز۔ توجہ ہے دوستانے، میرا خیال ہے معصوم فرمانا چاہ رہے تھے کہ حسین جس کی عبادت کرے اسے خدائے جلیل کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گئے، خدا جس کی خدا عبادت کرے تو خدا کیسا؟ حسین ابن علی بندہ خدا، آل محمد عباد خدا، انہوں نے عبادت کی ہے تو زمانے نے سمجھا ہے وہ معبود ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ حضور میرے جملے کا لطف کہیں ذہنوں سے ضائع نہ ہو جاؤ، کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرماتے ہیں حیف ہے اس دنیا کے اقتدار پر، یہ وہ دنیا کا اقتدار ہے جس کی لالچ میں دنیا نے علی کی ولایت کا انکار کیا، جس کی لالچ میں دنیا نے مصطفیٰ کے اصولوں سے صرف نظر کیا۔ مگر فرماتے ہیں حیف ہے دنیا کے اقتدار پر کہ 2 بیٹوں میں دنیا کی جاگیر باپ نے بانٹی تو ایک دوسرے پہ تلواریں لے کر آ گئے۔ سلام ہے اس گھرانے پر، 2 بیٹوں میں مصطفیٰ نے اللہ کی جنت بانٹ دی، کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا۔ مگر جملہ تمام نہیں ہوا، سارے دوست اگر جشن میں شامل ہوں تو جہاں انہوں نے ختم کیا ہے مزید لطف ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں فرق ہے نا، دنیا کے اقتدار پیچھے بھائی لڑ پڑے، وہاں اللہ کی جنت تقسیم ہو گئی مگر کبھی اختلاف نہ ہوا۔ فرماتے پھر ماننا پڑے گا، زمام حکومت تھام کر جوان ہونے والے اور ہوتے ہیں، نبی کی زلفیں تھام کر جوان ہونے والے اور۔ اللہ
نبی کے گھرانے کی، نبی کی زلفیں تھام کے جوان ہونے لگے۔ حضور دونوں میں جنگ ہوئی، مامون جیت گیا، امین کو شکست ہوئی، اقتدار پر قبضہ ہوگا۔ اب جب اقتدار پر قبضہ ہوا تو اب اس نے اقتدار کو مستحکم بھی کرنا، ظاہری سی بات ہے بھائی کو قتل کر کے، پھر جو لشکر اس کے انڈر آیا اسی لشکر سے تو جنگ کی تھی، لہٰذا اب اسے اپنے اقتدار کو مضبوط بھی کرنا ہے، اپنی گراؤنڈ کو اپنے مضبوط کرنا ہے تاکہ اقتدار کر سکے۔ اب اس نے ریڈ کیا کہ دیکھا جائے میرے اقتدار کو اصل خطرہ کہاں سے، تو اسے ایک ہی گھرانہ ایسا نظر آیا، وہ جو ہر اقتدار میں رہنے والے کو نظر آتا تھا۔ یاد رکھیں غاصب چاہے جتنے مرضی جاہو جلال سے بیٹھا ہو، حق والا جھونپڑی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اسے تخت پہ چین نہیں آتا جب تک اسے پتا ہو وارث سے تخت زندہ ہو۔ دوست میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ یہ نفسیات ہے، پتا ہوتا ہے حق والا وہیں ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں بالیدہ فکر افراد ہیں، میری الفاظ ضائع نہیں ہونے چاہیے، میں ذرا تھوڑا سا جشن کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ مامون نے سوچا ان کا کیا کیا جائے، ان کے ساتھ مجھے کوئی بڑا ہٹ کے سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی اس کے سامنے تھا، اسے پتا تھا مجھ سے پہلے کے حکمرانوں کی روش کیا رہی۔ مامون بڑا عجیب کردار، آپ اسے تاریخ میں پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، یہ ایک عجیب کردار تھا۔ اس سے پہلے جو بنی امیہ اور بنو عباس کے حکمران ہوتے تھے نا، جو اوائل کے خلفاء گزرے تھے، وہ ظاہراً اسلام اور دین کو مد نظر رکھتے تھے، ظاہراً کا لفظ استعمال کرو، یعنی مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے کوئی دربار نہیں سجائے، خود نمازیں بھی لیڈ کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر نمازیں بھی پڑھاتے تھے، ظاہراً دین کا نقشہ قائم رکھتے تھے۔ جب اقتدار بنی امیہ میں گیا تو وہ ظاہر بھی ختم ہو گیا، انہوں نے دربار بنانے شروع کیے، جب دربار بنے تو پھر شراب بھی آئی، عیش و عشرت بھی آئی، دیگر بھی ماحول، وہ جو ظاہری دین کا بھی ایک لبادہ تھا انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور یہی روش چلتی تھی۔ بنی امیہ کے دربار بھی ایسے تھے، بنو عباس کے دربار بھی تقریباً ایسے تھے۔ مگر جب مامون آیا ہے نا، مامون پچھلے خلفاء کی روش سے بالکل مختلف نکلا، ایسا مختلف نکلا کہ اپنے پرائے اس کے حوالے سے کنفیوز ہو گئے کہ اس کی اصل کیا۔ اس نے بظاہر وہ عیش و عشاءت اور شرابوں کو دربار سے اٹھا دیا، الٹا جہاں مغنیاں بیٹھا کرتی تھی، جہاں گلوکار بیٹھا کرتے تھے، جہاں شعراء بیٹھتے تھے، اس نے انہیں اٹھا کے وہاں پر علماء کو بٹھا دیا، مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بٹھایا، اور وہ ان کے علمی مناظرے کرواتا تھا، خود بھی انتہائی طاق قسم کا مناظر تھا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، یہ وہ ملعون ہے جو 8ویں امام کا قاتل ہے، مامون امام رضا کا قاتل ہے۔ تاریخ پڑھ کے آپ حیران رہ جائیں گے، یہ ولایت علی پہ مناظرہ کرتا بھی تھا، جیت بھی جاتا تھا۔ یعنی سوچیں یہ کیا کردار ہوگا۔ اس نے جو فقہ نافذ کی پورے عالم اسلام پہ وہ اور تھی، میں نے عرض کیا دشمن سمجھے مولا رضا کا، جوانوں ہے نا میرے ساتھ آپ دوستوں، اس نے جو فقہ نافذ کی وہ کوئی اور تھی، اور جو اس نے اپنی ذات پہ نافذ کر رکھی تھی وہ دین اور تھا۔ انتہائی عجیب و غریب قسم کا کردار، آپ اسے جتنا پڑھتے چلے جائیں گے اتنا کنفیوز ہوتے چلے۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں دشمن امام قاتل امام مولا علی کی ولایت پہ مناظرہ کر لیتا۔ کم از کم ایک بات طے ہو گئی، ہر زبان سے ولایت علی سن کے کہیں دل نہ دے بیٹھیے گا، اللہ جانے کہاں کہاں دلوں میں مامون بس رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، بڑا عجیب و غریب قسم کا ملعون تھا۔ اب اس نے روش پہ غور کیا کہ اہل بیت کے ساتھ میں سلوک کیا اپنا۔ لیجئے میں پوری تاریخ کو نا آپ کے سامنے پوری تاریخ نفاق کو ایک جملے میں رکھ کے بیان کرنے لگا ہوں، خدا کرے میری بات پہنچ جائے، بالیدہ فکر افراد اگر میرا ساتھ دیں گے تو پھر حضور میرے مطالعے کی محنت قبول ہو جائے گی۔ اس نے سوچا میں اہل بیت کے ساتھ کروں کیا، کیوں؟ اگر ان سے جنگ کی تو یہ یزید بنا دیں گے، حضور میرا ساتھ دیجئے گا اگر بات پہنچے تو، اگر ان سے جنگ کی تو یہ یزید بنا دیں گے، اور اگر منافقت سے صلح کی تو اس کا بھی باپ بنا دیں گے۔ اللہ جانے میرے ساتھ دوست ہیں کہ نہیں ہے۔
مجھے جملہ عرض کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا، صاحبان مطالعہ اور مجلس سے سننے کے عادی افراد پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا میں ان کا کروں کیا، کیونکہ اگر جنگ کی تو یہ یزید بنا دیں گے، اگر منافقت سے صلح کی تو اس کا بھی باپ بنا دیں گے، لہٰذا اس نے منافقت کے کسی آزمودہ سبق پر عمل کیا کہ اگر معصوم سے، جملہ بدل، اگر وقت کے محمد سے، اگر معصوم سے جنگ اور صلح دونوں ممکن نہ ہو تو نہ جنگ کرو نہ صلح دو، بیٹی کا رشتہ دو اور داماد بنا لو۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے ایک جملے میں سم کیا حضور، توجہ ہے دوستان حضور۔ لہذا اس نے اس آزمودہ سبق پہ عمل کیا۔ مولا رضا بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، سمجھیے گا، مولا مدینے میں موجود ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا نہیں اب معاملہ ایسے چلے گا۔ اس نے زبردستی مولا کو مدینے سے نکالا، امام نہیں جانا چاہتے۔ دیکھیں یہ بھی، اب چونکہ ہم تاریخ میں بات کر رہے ہیں، جوان بہت زیادہ موجود ہیں، جوان اس تاریخ کی اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ کے جتنے ائمہ نے مدینہ چھوڑا ہے نا، ان سب سے زبردستی چھوڑایا گیا۔ آپ کا کوئی امام مدینے سے باہر نہیں رہنا چاہتا تھا، آپ کے ہر امام کی یہی خواہش تھی کہ وہ قبر رسول پہ زندگی گزاریں۔ چلیں اب یہ جوان اور بچے میرا ساتھ دیں گے، کتنے ائمہ آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے مدینہ چھوڑا؟ چھوڑا نہیں ہے، چھوڑایا گیا۔ اب یہ تاریخ کا مطالعہ ہے، اس پہ غور کیجئے۔ آپ کے 6 امام ایسے ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھوڑایا۔ آپ کا سب سے پہلا امام جسے زبردستی حاکم وقت نے مدینہ چھوڑایا وہ امام حسین ابن علی کی ذات مکرم۔ 28 رجب آپ مصائب سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں قبر پیغمبر پہ امام نے جو کلام فرمایا ہے وہ کلام ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امام قبر رسول کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے، زبردستی چھوڑنا پڑا۔ امام حسین کے بعد آپ کے کس امام نے چھوڑا ہے مدینے کو؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کو زبردستی چھوڑایا گیا۔ آپ امام موسیٰ کاظم کے وہ جملے جو آپ نے قبر رسول کو مخاطب کر کے اس وقت فرمائے تھے کہ جب آپ کو زبردستی مدینے سے لے جایا جا رہا تھا، وہ کم و بیش وہی ہیں جو 28 رجب سے پہلے ایک رات امام حسین ابن علی علیہ السلام نے قبر سے مخاطب ہو کر گئے کہ نانا میں آپ کے دیار کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس قبر میں سما جاؤں۔ وہی تقریباً جملے آپ کو مولا موسیٰ کاظم کے میں ہے۔ توجہ آپ دوستوں کیجیے، یہ باتیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ ان آئمہ کے کم از کم ولادت و شہادت پہ تو ہمیں یہ ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا امام جسے زبردستی مدینہ چھوڑا ہے وہ مولا رضا علیہ السلام۔ مامون چاہتا تھا، امام کی چاہت نہیں تھی، زبردستی چھوڑا۔ چوتھا امام کون سا ہے؟ مولا تقی۔ پانچویں مولا نقی، چھٹے مولا عسکری۔ یہ 6 ائمہ ایسے ہیں جنہیں زبردستی وقت کے حکمرانوں نے مدینہ چھوڑایا۔ کیوں چھوڑایا؟ وجہ کیا تھی؟ انہیں پتا تھا جب تک یہ اپنے مدینے میں بیٹھے ہیں نا، اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں، تو ہم دنیا کو ان تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے، لہذا ضروری ہے ان کا اور عوام کا آپسی ربط توڑ دیا جائے، ان کو اپنے قبضے میں رکھا جائے، اور مولا رضا اور مولا تقی کے حوالے سے انہیں داماد بنایا گیا۔ مقصد یہ تھا انہیں سونے کے پنجروں میں بند کر دیا جائے، خود وقت کا حکمران ان کا ریپریزنٹیٹو بن جائے، وہ زمانے کو بتائے کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، پیغام کیا دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ انہیں ملیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر معصوم اپنے مرکز میں بیٹھا ہوگا تو زمانہ ارد گرد اکٹھا ہوگا، کسی وقت بھی کوئی چنگاری لگی تو کوئی انقلاب پیدا ہو جائے گا، لہٰذا انہیں کاٹ دو، کوئی انہیں مل نہ سکے، کوئی ان کی زیارت نہ کر سکے، کوئی انہیں سلام نہ کر سکے، کوئی انہیں پہنچ نہ سکے۔ حضور آپ جانتے ہیں واللہ خیر الماکرین، ایک مکر وہ ہے جو زمانہ کرتا ہے، پھر ایک وہ مصلحت ہے جسے خدا سامنے لاتا ہے۔ زمانہ چاہتا تھا ان تک کوئی پہنچے نہ، انہیں کوئی سلام نہ کرے، ان کی کوئی زیارت نہ کرے، ان تک کوئی پہنچے نہ۔ مشیت الہی کا انتقام دیکھیں، وہ جن 6 کو گمنام زمانہ کرنا چاہتا تھا، آج روئے عرض پہ انہی 6 کے شاندار روزے موجود ہیں۔ اللہ جانے آپ دوستان میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ وہ ان اماموں کو روزے نہ ملے جو مدینے میں رہے، جس کو زبردستی مدینہ چھڑایا، آج اس کا شاندار روزہ موجود ہے، زیارت نامے لٹک رہے ہیں، دنیا جا کے سلام بھی کر رہی ہے، زیارت بھی کر رہی ہے، مگر کمال دیکھیں جن ملعونوں نے چھڑائے تھے آج ان کی کوئی قبر بھی دنیا میں موجود نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پروردگار نے بتایا تم انہیں مٹانا چاہتے ہو، میں تو انہیں زمانے میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ مٹا دیا خدا نے ان ملعونوں کو،
جن بدبختوں نے ان ہستیوں پہ ظلم کیا، انہیں زبردستی مدینہ چھڑایا، آج ان کی قبریں نہیں ہیں، ان کے شاندار روزے موجود ہیں۔ اسی لیے ذیشان جوادی صاحب نے ہی کتاب میں لکھا، اور کیا حسین بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں آج دنیا اتنے فضائل پڑھتی ہے، بنی عباس کے علمی کارنامے، بنی عباس کے فلاں کارنامے، فرماتے ہیں ایک کتاب چھاپنے سے کم خرچ آتا ہے، اتنے ہی باعظمت تھے تو کہاں فنا ہو گئے، کسی ایک کی قبر ہی بنا لو، زمانے کو پتا تو چلے گزرے بھی تھے۔ پھر خود ہی حسین نتیجہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی کیسے انہیں زندہ کرے جنہیں خدا ہی پر غور کر۔ توجہ ہے دوستان، لے کر آئے مولا کو، اب اس نے حکم جاری کی، اگلا حکم آیا، ایک یہ کہ زبردستی مدینے سے نکالو، دوسرا آرڈر آیا، اس نے کہا دیکھو گمنام راستوں سے لے کر آنا، لوگوں کو ان سے ملنا نہیں چاہیے، لہٰذا ایک ایسا روٹ لیا گیا کہ جس میں بستیاں نہ آئیں، آبادیاں نہ، جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے بستیوں کو اتنا کیا جائے۔ ہیں دوستان میرے ساتھ جی؟ سمجھیے گا، ہر جگہ سے گمنام راستوں سے لے ایک جگہ مجبوری ہو گئی، نیشا پور۔ یہاں یقیناً بہت سارے زائرین بیٹھے ہوں گے جنہوں نے امام کی جا کے قدم کی نشان کی قدم بوسی کیا، یقیناً آپ دوستان جانتے ہوں گے۔ جب امام نیشا پور، وہ ایک ایسا شہر تھا جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ باہر لشکر کو ضرورت ہوتی ہے، زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس شہر میں پہنچنا مجبوری ہو گئی۔ امام کا کمال یہ ہوتا ہے معصوم کے آنے سے پہلے معصوم کی خوشبو پہنچ جاتی ہے، لہٰذا زمانے کو پتا چل گیا وقت کا محمد، وقت کا علی آ رہا ہے۔ حضور نیشا پور راویوں کا شہر تھا، علماء تاریخ نے لکھا ہے جب زمانے کو پتا چلا نا مولا رضا آ رہے ہیں، کم از کم فگر ہے 40,000 اور زیادہ سے زیادہ 65 سے 70,000 محدث، عام پبلک کی بات نہیں ہو رہی، محدث اس راستے میں آ کر بیٹھ گئے جس سے مولا رضا کو آنا تھا۔ ذرا دیکھیں جلال توحید کسے کہتے ہیں، جلال نبوت، جلال امامت، اس راستے میں بیٹھ گئے۔ جب امام کی سواری تشریف لائی نا، اب لشکر تو ساتھ تھا مگر 40 سے 70,000 افراد کا کوئی لشکر کیا بگاڑ سکتا ہے، انہوں نے روک لی زبردستی سواری، انہوں نے کہا امام اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہمیں زیارت کرنا ہے۔ اور ان 40 سے 70,000 محدثوں کی فقط ایک ہی خواہش تھی، انہوں نے کہا مولا، وہ بھی جانتے تھے کہ سچویشن بڑی نازک ہے، یہاں پر زیادہ تفصیل کچھ نہیں ہو سکتی، مولا خطبہ نہیں دے سکتے، مولا کی زیارت تفصیلی نہیں ہو سکتی، ان سب نے کہا ہمیں وارث محمد سے فقط ایک خواہش ہے، مولا ہمیں اپنے جد محمد کی فقط ایک حدیث سنا دیجئے، بس مولا ایک حدیث ہمیں سنا دیجئے۔ 40 سے 70,000 جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، حضور کاغذ قلم ہاتھوں میں لے کر 40 سے 70,000 محدث کھڑا ہوا ہے کہ وارث محمد کوئی بات کہے اور ہم فوراً لکھ لیں۔ توجہ ہے جی؟ روایتیں بتاتی ہیں کاغذ قلم لے کر کھڑے تھے۔ حضور میں نے پہلے بھی ایک لفظ استعمال کیا، بعض دوستان اگر میرا ساتھ دیں، اسے کہتے ہیں مشیت الہی کا انتقام۔ پہلے محمد کو ایک کاغذ قلم نہیں دیا، اللہ نے نسلوں میں 40,000 کاغذ قلم تیار کر دیا، اور تقاضا فقط ایک ہے کہ وقت کا محمد کچھ کہے اور ہم لکھ لیں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے حضور، تقاضا کس سے ہے؟ صاحب علم لدنی، اور لکھنے والے کون ہیں؟ محدث۔ مجھ جیسا عامیانہ طالب علم بھی اگر آپ کے سامنے آئے، اگر آپ مجھ سے کہیں آغا صاحب تقریر نہیں کرنا، نہ ہی تقریر کا ٹائم ہے، نہ آپ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، بس آپ ایسا کیجئے ممبر پہ بیٹھیں اور صرف ایک بات کہہ دیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، ایک بات، مجھے ایمان سے بتا، میں کوئی عامیانہ بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا؟ میں کچھ یوں ہی کہہ کے آگے چلا جاؤں گا؟ میری کوشش ہوگی میرے احاطہ علم میں جو نچوڑ ہے نا دین کا، حضور اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجئے، جو میرے ذہن میں نچوڑ ہے پورے دین کا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو سوچیں جس کے احاطہ فکر میں کلی دین خدا ہو، جب اسے آفر کی جائے کہ مولا ایک فرمان، تو آپ کے خیال میں امام نے کچھ یوں ہی سنا دینا تھا؟ یقیناً وہ سنانا تھا جو پورے دین خدا کا خلاصہ تھا۔ کاغذ قلم تیار ہیں،
پوچھا جا رہا ہے مولا ایک حدیث، اب یہ کون ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ جو وارث محمد ہے۔ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ عرض کروں، ابھی تو پتا چلنا تھا کہ اگر پہلے محمد کو کاغذ قلم مل جاتا تو وہ کیا لکھتے۔ اللہ جانے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں دوستان عزیز؟ اب ہی تو پتا چلے گا کہ پہلے محمد نے لکھنا کیا تھا۔ امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اور اس سے پہلے جو سلسلہ آپ نے بیان کیا، میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا مولا باقر سے، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین، انہوں نے اپنے بابا حسین، انہوں نے بھیا حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے بابا علی سے، انہوں نے اپنے آقا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے سنا، اپنے سے لے کر خدا تک معصوم پہنچے، اور فرمایا آپ کی سنی سنائی حدیث سے سلسلہ تو ذہب کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ حضور امام نے یہ فرمایا، ایک ہی تو حدیث سنانی تھی، سواری آگے بڑھ گئی۔ اب یہاں مسئلہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ تک کی بات رکی ہوئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مجمع میں جو صدقے یا رسول اللہ والے ہوں گے وہ تو انتظار میں ہی رہ گئے، اور جن کا معاملہ وہاں تک بھی نہیں رکتا وہ تو بہت ہی مشکل میں آ گئے ہوں گے۔ یہاں تو لا الہ الا اللہ سے بات شروع ہوئی، وہی ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے معاملہ تو لا الہ الا اللہ پر ہی طے ہو جاتا ہے۔ پہلے انہوں نے روکا تھا، اب سواری کو امام نے رکوایا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں نے عرض کیا یہ وقت کا محمد ہے، اس زبان سے جو ادا ہونا ہے وہ دین خدا کا تقاضا ہے۔ کلو نام محمد کے تحت یہ وقت کا محمد تھا جو وہاں سے گزرا۔ یہی وجہ نیشا پور شہر کی محمد بن عیسیٰ نام کا راوی ہے، وہ گواہی دیتا ہے، کہتا ہے ایک رات پہلے میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے علاقے میں مولا رضا آئے ہیں۔ کوئی امکان بھی نہیں تھا مولا رضا کے وہاں آنے کا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا ایک دن پہلے کہ مولا رضا نے آنا۔ اس نے کہا میں نے اپنے خواب میں دیکھا، میرا خواب یہ ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، معذرت میں مسجد میں جاتا ہوں، وہاں رسول اللہ موجود ہے۔ خواب میں دیکھ رہا ہے علاقے کی مسجد میں منبر پہ رسول خدا بیٹھے، سامنے ایک تشت ہے، تشت میں کھجوریں پڑی، ایک لائن بنی ہوئی ہے، جو شخص آتا ہے رسول خدا کھجوریں اس کے سامنے رکھتے ہیں، خور میں اس کو دیتے ہیں، وہ لیتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی لائن میں لگ گیا، ہوتے 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 جب میں وہاں آیا تو میں نے بھی ہاتھ آگے کیے، خواب میں پیغمبر نے کھجوریں اٹھائیں میرے ہاتھ پہ رکھتے، یہ آگے بڑھا، اس نے کھجوریں گنی، 8 یا 10 جتنی کھجوریں اس کے ہاتھ میں ہیں اس نے گنی، اور خواب ختم ہو گیا۔ کہتا ہے اگلا دن ہوا، میں نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکلا، پتہ لگا آج تو شہر کے حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، آج تو شہر کا ماحول ہی ہو رہا ہے۔ کہتا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، میں مسجد میں داخل ہوا، جیسے رات کو خواب میں منبر پہ جس انداز میں رسول بیٹھے تھے اسی انداز میں مولا رضا بیٹھے۔ مولا رضا بیٹھے ہیں، سامنے تشت پڑا ہے، تشت میں کھجوریں ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ اب اسے پتہ ہے خواب میں چلا ہو کیا رہا تھا، یہ فوراً لائن کے آخر میں لگ گیا، ہوتے ہوتے کہتے جیسے ہی میری باری آئی میں نے ہاتھ آگے کیے، امام نے کھجوریں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھی، لائن سے باہر آ گیا، باہر آ کر گنی کھجوریں اتنی تھیں جتنی خواب میں مصطفیٰ نے دی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں پھر لائن میں لگ گیا، اب آگے بڑھا، جیسی نوبت آئی اس نے کھجوریں تو ہاتھ میں تھی، اس نے کہا مولا کچھ اور دیجئے نا، کلو نا محمد کے بھی اپنے اپنے جلوے ہیں۔ امام نے اسے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا اگر خواب میں جب مصطفیٰ نے دی ہوتی تو میں بھی اور دل دیتا۔ سمجھو ہے دوستان عزیز؟ ہر رنگ ہر روپ میں کلو نا محمد ہیں، لہٰذا پہلے محدثوں نے رکوایا تھا، اب امام نے خود سواری روکی، بات لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی تھی، اب امام نے جاتے ہوئے مجمع کو روکا، معصوم نے فرمایا سنو، کہیں ورگلائے نہ جاؤ، کہیں ذہن ادھر ادھر نہ چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی کہ پروردگار نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ عذاب سے امان میں آ گیا، مگر بشروطہا اس کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شروطہا، اور ہماری ولایت اللہ کی کلمے کی شرطوں میں سے
یعنی واضح ہے کہ اگر تمہیں علی کی ولایت قبول نہیں ہے تو خدا کو تمہارا لا الہ الا اللہ بھی قبول کرو۔ توجہ ہے دوستان عزیز، آل محمد شرط ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کا شرط اسے کہتے ہیں جو نہ ہو تو بنیادی کام ہی نہیں ہوگا۔ وضو نماز کی شرط ہے، معنی کیا ہے؟ اگر وضو نہ ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں ہوگی تو نہ محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان قبول ہوگا، نہ ذات توحید کی احدیت کا ایمان قبول ہوگا۔ توجہ ہے دوستان؟ اب حضور معاملہ یہ ہے، بلایا اس نے امام کو۔ اب اس بدبخت کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، اب اس کے ایک دیکھیں وار ہے مگر کتنے حل کر رہا ہے۔ اس نے بظاہر مولا کو بلایا، باپ نے امام رضا کے بابا کو زہر دیا مگر اس کا رویہ ہی مختلف، باپ نے زہر دیا تھا، اس نے کام وہی کیا، انداز مختلف ہے۔ اس نے بیٹی بھی معصوم داماد بنا لی، امام کو اپنی جگہ بٹھا۔ مولا علی کے بعد اگر کوئی امام جا کے وقت کے حکمران کے پہلو میں دربار میں بیٹھے ہیں تو وہ مولا رضا کی ذات۔ مولا رضا وہ دوسرا امام ہے کہ جو وقت کے حکمران کے پہلو میں بیٹھے، باقی دیگر کوئی کسی امام نے نہیں ساتھ بیٹھے مگر مولا رضا بیٹھے۔ اور یہیں سے ولایت جائر کا پتہ لگا کہ ظالم حکمران کے تحت کیا اصول ہوتے ہیں، کیا قوانین ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ مولا رضا اس کے ساتھ بیٹھے۔ اب اس نے اس ایک وار سے کتنے معاملات حل کیا۔ اس نے مولا رضا کو اپنا وارث ڈکلیئر کر دیا۔ معنی کیا تھا؟ چونکہ جن کی تقریر پوری ذہن میں ہوگی، میں نے پہلے عرض کیا، اس نے عربی امین کو شکست دے کر اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ بنو عباس خود عرب تھے۔ اس نے مولا رضا کو وارث ڈکلیئر کر کے ان سب کو تھریٹ کر دیا کہ اگر تم میرے خلاف چلے تو یہ خلافت جسے اوپر والوں نے آل محمد سے چھینا تھا میں واپس آل محمد کو دے دوں گا۔ پھر آئے روز بنی ہاشم کے شہزادے کھڑے ہوتے تھے اقتدار کے خلاف، اس نے ان سب کو بھی ایک مرتبہ حل کر دیا کہ جب تمہارا اپنا امام میرے پہلو میں بیٹھا ہے تو تم مجھ سے جنگ کیوں کرو گے۔ اس نے دونوں ہی مکاتب فکر کو کنفیوز کر دیا۔ جو سواد اعظم تھے انہیں کنفیوز اس طرح کیا کہ آل محمد کو بنا دیا تخت کا وارث، اور شیعوں کا تو ایمان ہے کہ فقط امام کا وارث ہوتا، اس نے امام کو اپنا وارث قرار دے دیا۔ سوچیں جس کا وارث امام ہو وہ خلیفہ خود کیسے ناجائز ہو سکتا؟ یعنی اس نے تشیع کو، آل محمد کے ماننے والوں کو بھی کنفیوز کیا، دیگر عالم اسلام کو بھی کنفیوز کیا۔ پھر سوچیں جس کے دربار میں امام رضا بیٹھتے ہوں گے اس کے دربار کی شوکت کیا ہوگی، شان کیا ہوگی۔ اس نے پھر ایک اور بھی مسئلہ حل ہوتا تھا، اگر امام رضا مدینے میں بیٹھے ہوتے تو خطرہ تھے، اب اپنی نگاہوں میں بیٹھے ہیں تو خطرہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا امام رضا کو پہلو میں بٹھا کر یہ سارے مسئلے حل کرنا، مگر خدا کی مصلحت دیکھیے۔ اب سمجھے میں نے کیوں بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ اپنے آئمہ کو پہچانے کہ انہوں نے اپنے وقت کی فکری کربلاؤں کو لڑا کیسے ہے۔ اس بدبخت کا مقصد یہ تھا اپنے پہلو میں بٹھا کے لانے کا، دھوکہ دینا، مگر واللہ خیر الماکرین۔ یہ وہ وقت تھا جب عالم اسلام نے جا جا کے دنیا پہ چڑھائیاں کی تھی، وہاں سے علماء مختلف قوموں کے عالم اسلام کے مرکز میں آ رہے تھے، یونانی فلسفی عالم اسلام کے مرکز میں آئے، ایسی ایسی بحثیں چھڑی جنہیں خود وقت کے حکمرانوں نے چھیڑا تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیل جائے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت ان کی خلافتیں مضبوط ہو جائیں۔ لہٰذا نئی نئی بحثیں چھڑی جو ان کو عالم اسلام نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور ان کی بنیادوں پہ بنے یہ سارے فرقے۔ آج جتنے بھی عالم اسلام میں فرقے ہیں وہ اپنا جو بھی ٹائٹل بنا لیں، یہ سارے مامون کی جوتیوں سے نکلے، یہ مامون کی تخت کی جوتیوں کی خاک ہیں، یہ سارے، ان کا کوئی پیچھے وجود جا کے مصطفیٰ سے نہیں ملتا۔ جان بوجھ کے خلق قرآن کی، نور و بشر کی، مختلف قسم کی بحثیں پیدا کی گئیں اور حکمرانوں نے مناظرے کروائے، مقصد یہ تھا کنفیوژن پھیل جائے۔ آج بھی عالم اسلام کے جتنے بھی مکاتب کے درمیان جتنی ابحاث ہیں یہ اصل میں مامون الرشید کی ذہنی عیاشی ہیں، یہ تمام نظریات اصل میں اس خبیث کے ذہن سے پیدا ہوئے تھے، مگر خدا لم یزل جانتا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت آئے نا تو کوئی وقت کا محمد ضرور ہونا چاہیے جو جہالت کے اندھیروں کو علم آل محمد کی روشنی سے مٹا دے۔
توجہ ہے دوستان عزیز، اس نے منافقت سے بلایا تھا، مگر مولا رضا کا وجود وہاں اسلام کی بقا کا ضامن بن گیا۔ امام نے بظاہر تلواریں نہیں چلائیں اپنے دور میں، مگر وہاں جا کے پڑھیں عیون و اخبار الرضا شیخ صدوق کی، امام نے وہاں بیٹھ کر جو علمی کربلائیں لڑی ہیں ان کا صدقہ ہے کہ آج یہ امت متفق ہے کہ خدا ایک ہے۔ آج یہ ان کا صدقہ ہے کہ یہ امت قرآن پر ایمان رکھتی ہے۔ عالم اسلام فخر سے کہتا ہے نا، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارا قرآن ایک، رخ ہمارا، ہمارے روزے 30۔ یہ سلام ہے مولا رضا کی محنت پر جو امام نے مامون کے دربار میں بیٹھ کے کی، اس محنت کا صدقہ ہے کہ یہ امت آج کہہ سکتی ہے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے، قرآن ہماری کتاب۔ توجہ ہے دوستان عزیز، میں نے عرض کیا یہ باتیں سمجھنا بڑی لازمی ہے تاکہ آپ کو مولا رضا کی محنت کا پتہ چلے۔ حضور یاد رکھیں، بدقسمتی یہ عالم اسلام تلواریں اٹھا کے جا چڑھا اور جہاں جہاں موقع ملا وہاں چڑھائی کر دی، اور لونڈیاں بھی آ رہی ہیں، مال و دولت بھی آ رہی ہے، اور اسی لیے نہیں یزید جیسوں کو لشکر مل گئے آل محمد کے خلاف۔ یہ سارا ثمر ان جہادوں کا ہے۔ دنیا نے سمجھا کہ اسلام دنیا کے نقشوں میں تبدیلی سے پھیلتا ہے، جبکہ اسلام دنیا کے نقشے میں تبدیلی سے نہیں، ذہنیتوں کی تبدیلی سے پھیلتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، بدقسمتی سے جو تلواریں لے کے جا کے یونان پہ چڑھ گئے، ایران پہ چڑھ گئے، انہیں لڑنا تو آتا تھا، میدان علم میں بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور رسول کی روش یہ ہے، اسلام کسی ایسے مجاہد کو نہیں سمجھتا، نہ ہی اسے مجاہد مانتا ہے جسے تلوار تو چلانی آتی ہو مگر قلم چلانا نہ آتا۔ پیغمبر مقدس نے 13 سال مکہ میں علم بانٹا ہے، 10 سال مدینے میں جہاد کروایا ہے۔ اس کا مطلب ہے علم کی بنیاد پہ ہر عمل ہونا چاہیے۔ بلکہ میں چلیے اگر جشن کا ماحول بن سکے تو میں ایک جملہ عرض کروں گا صاحبان مطالعہ کے لیے، اسلام ایسوں کو طالبان حق نہیں مانتا کہ جنہیں فقط مارنا آتا ہو، قلم چلانا نہ آتا ہو۔ اسلام ایسے جہاد کا قائل ہے، ایسے مجاہد کو مانتا ہے کہ اگر میدان میں اسد اللہ ہو جائے تو منبر پہ لسان اللہ بن جائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب صرف ایک اس میں سے بہت سے امام کے وہاں پر بیٹھ کر جو امام نے فکری کربلائیں لڑی ہیں بڑے اس میں لطیف ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تھکاوٹ نہ ہو تو صرف 10 منٹ کے اندر میں بات کو تمام کروں اور ان بہت سے مناظروں میں سے صرف ایک مناظرے کا حال عرض کروں آپ حضرات کے۔ ذرا دیکھیں امام نے پھر دفاع دین کیا کس انداز میں ہے۔ عیون و اخبار الرضا شیخ صدوق وہ لکھتا ہے کہ امام رضا مرو کے مقام پر نہ ایک مناظرہ طے پا گیا، امام سے مناظرہ طے پایا، اور اس میں علماء عراق اور علماء نیشا پور شامل تھے، سواد اعظم کے علماء تھے جن سے بحث تھی۔ اس بحث کی رات کو امام کا صحابی امام کو ملا اور اس نے کہا مولا کل مناظرہ ہونے جا رہا ہے، مگر بات یہ ہے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں جن سے آپ کی گفتگو ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بڑے ضدی مزاج لوگ ہیں، کوئی بات مانتے نہیں۔ مولا نے فرمایا مطمئن رہ، جب میں ان کو ان کے دین سے حوالے دوں گا نا تو پھر ان کی ضد میرے سامنے قائم نہ رہ سکے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ایسا لگا صاحب منبر سلونی اپنے فرمان کو دہرا رہا ہے کہ اہل تورات کو میں تورات سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے۔ توجہ ہے دوستان عزیز۔ اب معاملہ یہ ہوا، اگلا دن آیا، مامون نے محفل سجا لی اور اس نے سوال رکھا، اس نے خود آغاز کیا۔ اس نے کہا یبنا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے وارث سے کتاب قرار دی ہے، اس نے چن لیا ہے افراد کو اپنے وارث سے کتاب ہونے کے لیے، جس میں مختلف قسم کی کیٹیگری کے افراد ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ کون ہیں جو وارث قرآن ہیں؟ حضور اگر تھک نہیں گئے نا، میں مولا رضا کی بس تھوڑی سی محنت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اس جملے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ آپ کو کتنا لطف دے گا۔ اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے گا یبنا رسول اللہ کہ یہ وارث قرآن کون ہے؟ امام نے بڑی لطیف بات کی، امام خاموش رہے۔ امام نے فرمایا پہلے آپ یہ عالم اسلام کے علماء سے پوچھئے، یہ جو سوال تو مجھ سے آغاز کر رہا ہے ان سے پوچھ،
اگر اجازت ہو تاریخ کے تناظر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. مجھے امام کی اس روش کا لطف ہی بڑا آیا. میدان علم سجا ہوا ہے, سوال سامنے آیا ہے, امام سے پہل ہونی تھی. امام نے فرمایا ان سے کیا پہل کریں, کم از کم ایک بات پتہ چل گئی, علی کے سامنے کوئی میدان سج جائے علی کبھی پہل نہیں کیا کرتا. توجہ ہے دوستان عزیز, علی کبھی پہل نہیں کرتے. امام نے فرمایا ان سے پوچھ. انہوں نے کہا صاحب وارث قرآن سے مراد ساری امت ہے. اللہ نے اس امت مرحومہ کو سارا وارث بنایا ہے کتاب خدا. اب اس نے امام سے پوچھا, آپ نے فرمایا یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے کہ پروردگار عالم ہر کس و ناقص کو وارث قرآن بنا دے. قرآن پاک ہے تو وارث بھی تو پاک ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں. کہا سرکار پھر اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد عطرت رسول. صرف عطرت رسول کو اللہ نے وارث کتاب بنایا ہے, وارث قرآن بنایا ہے. وہ پوچھنے لگا سرکار یہ عطرت سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھ. علماء سے پوچھا کہ سرکار یہ عطرت سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا آل رسول سے مراد سارے نبی کے ارد گرد والے. اور فوراً ہی چند بزرگان کے نام بھی انہوں نے لے دیے کہ یہ سب بھی اس آل رسول کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں, یہ سب وارث ہیں. حضور جب امام سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا فقط وہ جو آل محمد ہیں اور آیہ تطہیر کے زمرے میں آتے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز, تک تو نہیں گئے. اور آپ نے فرمایا وہ جو حدیث ثقلین میں اللہ نے بیان کیا, اللہ کے رسول نے, کہ صرف دو میں سب یہی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک میری آل. آپ نے فرمایا صرف وہ ہیں آل رسول, صرف وہ عطرت ہیں. اب جب یہ رسول امام معصوم نے فرمایا صرف عطرت سے مراد آل ہے اور آل سے مراد فقط اہل بیت ہیں, یہی مسئلہ خراب ہو گیا مناظرے میں. انہوں نے کہا یہ کیا, اس سے مراد سارے ہیں. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کا ایک بڑا معروف اور لطیف جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا نے آل محمد سے انگلش والا آل مراد لے لیا جو ہے جی, لہٰذا وہ کہنے لگے صاحب اس سے آل سے مراد سارے ہیں. جب انہوں نے چند اسماء گرامی لیے نا, حضور اب دیکھیے گا تولا و تبرہ کا لطف ہی وہ ہے جو معصوم کی زبان سے ہو. امام نے کمال کر دیا, جب انہوں نے چند اسماء گرامی لیے نا تو ایک مرتبہ معصوم مسکرا دیے. امام نے فرمایا مامون. امام نے کوئی بات ان سے ڈائریکٹ نہیں کی, ہمیشہ مامون کو بیچ میں رکھا. معصوم نے فرمایا مامون ان سے پوچھ کیا آل محمد صدقہ کھا سکتے ہیں؟ جو پہنچ گئے ہیں دوستان عزیز سلام ہے, توجہ ہے جی. آپ نے فرمایا ان سے پوچھ آل محمد صدقہ کھا سکتے ہیں. مامون نے علماء سے پوچھا آل محمد صدقہ کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. آپ نے فرمایا ان سے پوچھ جن کے نام انہوں نے لیے ہیں صدقہ کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ توجہ ہے دوستان عزیز, یہ صدقہ کھانے والی کون سی آل ہے؟ توجہ ہے جی. کم از کم ایک بات طے ہے, یہ آسمان غرق ہو جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, جب تک حلال و حرام ایک نہ ہو تب تک غیر آل محمد شمار ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے جی. ہم معاملہ آگے بڑھا. انہوں نے کہا سرکار آپ تو پورے مفہوم کو پابند کر رہے ہیں عطرت کے اندر. اب وقت انتہائی مختصر ہے, بس میں آج جلد آپ کی زحمت تمام کروں, تھکاوٹ آپ کے چہروں پہ ہے, زیادہ دیر نہیں. میں اس عیون و اخبار و رضا میں آپ کو پورا مناظرہ مل جائے گا, میں کچھ جزویات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بات آگے بڑھی. انہوں نے کہا صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ نے اتنے بڑے مفہوم کو سمیٹ دیا ایک چھوٹے سے مفہوم میں, آپ نے تو ان کو صرف اہل بیت کوئی وارث کتاب چو. آپ نے فرمایا عدل الہی کا تقاضا ہے, کوئی ظالم کیسے وارث قرآن ہو سکتا؟ وہ جسے پروردگار فرما رہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو ظالم لنفس ہی, اپنے نفوس پہ ہی ظالم ہیں, تو کیا جو خود ظالم ہے خدا اس کو وارث بنا سکتا ہے کتاب کا؟ امامت کے معاملے میں بھی جب ابراہیم کہہ رہے یعنی جاعلک للناس اماما, پروردگار بناؤں گا تجھے امام. ابراہیم نے کہا ومن ذریتہ ہی, میری ذریت کو بھی بنائے گا. فرمایا لا ینال احد الظالمین, بناؤں گا مگر ظالموں کو نہیں بناؤں گا. آپ نے فرمایا یاد رکھ جو میں آل اور اہل کہہ رہا ہوں, آل کے لیے بھی اہل ہونا شرط ہے. توجہ ہے جی, نسل میں ہونے سے بھی ثابت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے لطف آئے معصوم کا استدلال ہے. معصوم نے فرمایا جب نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا, نوح نے خدا سے کہا تھا
رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے، تیرا وعدہ حق تھا۔ تو پروردگار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عملا غیر صالح۔ نوح نے دو باتیں کی تھی بیٹے کے لیے، پورا جشن اس میں سمٹ کر آ جائے گا امام کے استدلال میں اگر آپ کی توجہ ہو۔ وہ معصوم نے فرمایا دیکھیں اب یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل سے۔ اللہ نے بیٹے ہونے کا انکار نہیں کیا۔ صاحبان فہم بیٹھے میرا ساتھ دیں گے، خدا نے یہ نہیں کہا نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، سلبی بیٹا تھا نوح کا، مثل نوح میں سے تھا، نوح کا سلبی بیٹا تھا، کیسے خدا اس کو شجرے سے نکال دیتا؟ فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بیٹا ہونا بھی اور بات ہے، اہل ہونا اور بات ہے۔ تو جب بیٹا ہونا اور بات ہے تو زوجہ ہونا تو بڑی اور بات ہے۔ توجہ ہے دوستانے عزیز؟ فرمایا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل سے۔ پروردگار نے بیٹے ہونے کا انکار نہیں، مانتا پروردگار تیرا بیٹا ہے، فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عملا غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے۔ معصوم نے فرمایا دیکھو اس کا مطلب ہے اہل ہونا بڑا لازمی ہے، اگر اہلیت ہی نہیں ہے تو کسی قسم کا اور دعویٰ کام ہی نہیں آ سکتا۔ مگر یہاں غور طلب بات ہے دوستو، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جناب نوح کے اس عمل پر، کیونکہ یہ انبیانہ مزاج کے بظاہر برخلاف ہے۔ نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا، پروردگار نے دیکھیں نوح نے اس کو خود کہا بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں میں سے نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے ڈوبنا تو کافروں نے تھا، یہ بڑا باریک نقطہ ہے، پورا جشن میں اس میں لے کر آ رہا ہوں اور آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، بڑے باریک نقطہ۔ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ بیٹا ڈوبا یا نہ ڈوبا، سوال یہ ہے نوح نے پکارا ہی کیوں؟ آپ کے خیال میں اگر نوح کی نظر میں وہ کافر ہوتا تو نوح خدا سے التماس کرتے؟ جتنی مجلسیں آج تک سن رکھی ہیں، جتنا دین آپ خود جانتے ہیں، جتنا پڑھ رکھا ہے، اپنے فہم کے مطابق مجھے جواب دیں۔ اگر نوح کی نظر میں بیٹا کافر ہوتا تو نوح خدا سے اس کے لیے رعایت مانگتا؟ توجہ ہے جی؟ بھئی کمال دیکھیں پوری امت ڈوبی ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں خدا کو یاد دلایا، زوجہ ڈوبی، توجہ ہے جی؟ زوجہ نبی ڈوب کے مر گئی، اس کے لیے نہیں پکارا، جیسے ہی بیٹا لہروں میں آیا۔ حضور کاش آپ صاحب مطالعہ قوم بن جائے، خدا کی قسم آپ جتنے بڑے علمی ذخائر کے وارث ہیں نا، دنیا نے تو چھو کے نہیں گزری اس علم کو جس کے آپ صاحب منبر سلونی کی وارث قوم ہیں۔ آپ بعض تفاسیر میں ایسے مقام آتے ہیں جہاں بطور طالب علم سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے خدا نے ہمیں در علی میں رکھا ہے، کسی غیر کے در پہ نہیں رکھا۔ زمانے کی تفسیریں اٹھا کر پڑھیں، پدری محبت نے جوش مارا، مطلب کیا؟ بیٹا ڈوب رہا تھا تو باپ کا دل، ہر باپ بیٹا گرنے لگے باپ سنبھالتا، پدری محبت نے جوش مارا، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ لعنت ہے ایسی فکر پہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ نوح کی پدری محبت تھی۔ حضور یہ وہ سلسلہ نبوت ہے، وہ تو فاسق بیٹا تھا، اگر اسماعیل جیسا مقدس بیٹا بھی ہونا خدا خواب دکھائے تو باپ چھری گردن پہ رکھ دیتا۔ اللہ کرے میری باتیں پہنچ رہی ہیں دوستا۔ آپ کے خیال میں ایک اولو العزم پیغمبر خواب کے حکم پہ، حضور غور فرمائیے گا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے تو دوسرا کافر بیٹے کے لیے حمایت مانگ رہا ہے؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہاں پتہ لگتا ہے کیوں قرآن آنے کے بعد، مصطفیٰ کے بعد زمانے میں آل محمد ہونے چاہیے۔ اگر آل محمد نہ ہو دنیا قرآن کے مفاہیم تک ہی نہیں پہنچ سکتی۔ آئیے اب آل محمد کی مکتب کی تفسیریں اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گی ہوا کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میری اہل سے تیرا وعدہ حق تھا۔ پروردگار فرما رہے ہیں یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ علماء آل محمد نے جب تفسیر کی تو لطف آ گیا، انہوں نے فرمایا اصلاً رہتا نوح کے گھر میں تھا۔ پورا جشن اس جملے میں سمٹ کے آ رہا ہے، پوری توجہ چاہوں۔ رہتا تھا نبی کے گھر میں، کھاتا تھا نبی کے دسترخوان پر، بظاہر مومن تھا۔ یہ تو جب سفینہ نجات سامنے آیا
تو اندر کا نفاق اس کو تحمل نہ کر سکا اور نفاق کھل کر سامنے آ گیا، تو پھر پتا چلا لعین کافر تھا۔ توجہ ہے دوستانے، یہ جو نوح نے کہا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، یا اللہ تیرا وعدہ حق تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ نوح مطمئن ہو کر چلا سفینہ، کوئی کافر بچے گا نہیں، کوئی مومن ڈوبے گا نہیں، چونکہ نوح کی نظر میں مومن تھا، اسی لیے مومن ہونے کی وجہ سے اللہ کو وعدہ یاد دلایا، مگر تھا کافر۔ یہ موقع پہ پتا چلا۔ یہ کنفیوژن ہے کہ نہیں؟ نوح کی نظر میں مومن ہے، خدا کو پکار رہے ہیں، اگر مومن نہ ہوتا، نوح پکارتے نہ، کافر نہ ہوتا، خدا ڈبوتا نہ، تو مسئلہ کیا تھا؟ اصل میں منافق تھا۔ تو یہ چھپ کیوں گیا؟ کیونکہ رہتا نبی کے گھر میں تھا، کھاتا نبی کے دسترخوان پہ تھا، نہ کبھی توحید پہ پکڑا گیا، نہ کبھی نبوت پہ پکڑا گیا۔ یہ تو سفینہ نجات کی دشمنی نے بتایا۔ کوئی منافق جتنا بھی ٹیلنٹ رکھتا ہو توحید پہ نہیں پکڑا جائے گا، نبوت پہ نہیں پکڑا جائے گا، جب بھی پکڑا جائے گا سفینہ نجات کی دشمنی پہ پکڑا۔ اللہ اللہ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ معصوم نے فرمایا اہل ہونا شرط ہے، اور وہ ہم ہیں آل محمد جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنایا۔ حضور مناظرہ بڑا حسین ہے اور اس میں بہت سارے استدلال ہیں، بس میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ جب امام نے فضائل عطرت پڑھنے شروع کی، اب زمانہ حیران ہے۔ انہوں نے فرمایا سرکار یہ بتائیں، یہ اتنی عظیم آل جس کا آپ نے، امام نے 12 آیات سے استدلال کیا آل محمد کی عظمت کا، فضیلت کا، فوقیت کا، باقی پوری امت کے اوپر جو تخصص حاصل ہے انہیں عظمتوں اور فضیلتوں میں، امام نے وہ بیان کیا۔ آخر مامون سے رہا نہیں گیا جب فضائل آل محمد کی اتنی تجلیاں دربار میں بکھری نا، اس نے کہا سرکار سب سمجھ میں آتا ہے، یہ آل ہے کہاں قرآن میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ آخری جملہ بس ہے، میں تمام دوستان عزیز جو انفارمیشن مجھے دینی تھی میں نے عرض کر دی۔ فضائل کا یہ نقطہ مولا رضا کی زبان سے سنیے گا، میں بات کو سمیٹ دوں۔ اس نے کہا آخر ہے کہاں؟ آپ نے فرمایا مامون قرآن اٹھا کر پڑھ، اللہ نے جو پروٹوکول اس آل کو دیا ہے کسی نبی کی آل کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھا کے پڑھ، اللہ نے قرآن میں سلام کیا نبیوں پہ، سلام نوح فی العالمین، عالمین پہ نوح پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے ہمیشہ نبیوں پہ سلام کیا، کبھی کسی نبی کی آل پر سلام نہیں کیا۔ مامون ان سے پوچھ یہ قرآن میں یاسین کون ہے؟ حضور آخری بات ہے، میں تمام بڑا لطف آ جائے، امام کے استدلال دیکھیے گا، امام فضیلت اہل بیت سنا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ان سے پوچھئے جو قرآن میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پوچھئے یاسین کون ہے؟ متفقہ علیہ جواب آیا، سبھی علماء نے کہا یہ جو قرآن میں یاسین ہے یہ ہمارا نبی محمد ہے۔ آپ نے فرمایا مان گئے نا، یاسین سے مراد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے سلام کیا ابراہیم پر، نوح پہ، موسیٰ پہ، ہارون پہ، ہمیشہ نبیوں پہ سلام کیا، کبھی کسی نبی کی آل پر سلام نہیں کیا، مگر واحد ہم آل محمد ہیں، ہر نبی پہ سلام کیا، مگر جب ہمارے نبی کی بات آئی فرمایا سلام علی الیاسین، اے یاسین تیری آل کو میرا سلام ہو۔ امام نے فرما دیا وہ جس پہ سلام ہے قرآن میں وہ علیہ السلام ہم ہیں۔ حضور بات ختم ہوئی، ایک بات امام کے استدلال سے صبح قیامت تک طے ہو گئی، اب جس کی نظر میں یہ آل رضی اللہ ہے، انہیں رضی اللہ کہنا باپ کے عقیدے پہ ہونے کی دلیل ہے، اور انہیں علیہ السلام ماننا قرآن کے عقیدے پہ ہونے کی دلیل ہے۔ یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حضور یہ آئمہ کی محنت تھی جس کی وجہ میں نے عرض کیا امام اگر وہاں نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا نے اس ظالم کے ظلم کو ہی وسیلہ بنا لیا نجات دین کا۔
جیسے یزید کے ظلم کو وسیلہ بنا دیا کربلا کی صورت میں تحفظ دین کا۔ یاد رکھیں یہ سب محمد ہیں، سب علی ہیں، سب حسن ہیں، سب حسین۔ ہاں کربلاؤں کی نوعیت بدل جاتی ہے، کہیں فکری کربلا ہے، کہیں عملی کربلا ہے، مگر ان آئمہ نے اپنے اپنے دور میں ان کی محنت ہے جس کے سبب سے آج یہ پیشانیاں خدا کے آگے جھک رہے ہیں۔ لہٰذا ان کی محبت کا، ان کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پیشانیاں خدا کے آگے جھکنی چاہیے۔ دین آل محمد ہمارے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو علوم آل محمد سے مزین کریں، ان آئمہ کے علوم سے استفادہ کریں، اپنی زندگی پر آل محمد کی سیرت کو پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق حاصل کیجئے، اور کوشش کریں کہ جو ہماری ظاہری زندگی ہے، ہماری ظاہری زندگی سے پتہ چلنا چاہیے یہ کس کس و ناقص کے ماننے والے نہیں، آل محمد کے ماننے والے۔ دعا کرتے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس سارے سلسلہ گفتگو کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگار بانیان اور منتظمین جنہوں نے آج کا یہ حسین انتظام کیا ہے، ان کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما، توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرما، سبھی مومنین غیر حاضر سبھی کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں اضافہ فرما، سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ جو بھی نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں لیے بیٹھے ہیں پروردگار ان سبھی کو تجھے واسطہ آل محمد کی عظمت کا، ان مومنین کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں آل محمد کے صدقے میں انہیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، مومنین جہاں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما، ہم سب کو معصوم کے مطیعان میں شمار فرما۔ پروردگار اس دین آل محمد کو، اس عشق و عزا و ولائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرما۔ جتنے مرحومین جا چکے ہیں ان سبھی کے درجات کو بلند فرما، ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ آخر میں سبھی مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً آج 3 جون، لہٰذا آپ کو یاد ہوگا 1960 کی دہائی میں شیعان پاکستان کے اوپر جو ایک ایسا واضح ظلم ہوا جو بہت سے آنے والے مظالم کی بنیاد بنا، سانحہ ٹھیری، کہ جس کے اندر ٹھیری سندھ کے علاقے میں، جس میں 118 مومنین کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور انتہائی سفاکیت سے، جنایت سے، ظلم سے شہید کیا گیا۔ آج انہی شہداء کی تاریخ ہے۔ پروردگار عالم ان سبھی کے درجات بلند فرمائے، ان کی شہادت کے صدقے میں ہمارے مکتب کو مزید مضبوط فرمائے۔ ان سب کے لیے، دیگر شہداء کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔